बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप लाहौर रंग पर हमारी खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज 25वां रोज़ा और आखिरी अशरा। मैं इस दुआ, इस उम्मीद के साथ आप सबको आज की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अयाम चल रहे हैं, आखिरी अशरा ये चल रहा है और आज 25वां रोज़ा है। अगर हम देखें तो बस हमारे पास 4 या 5 दिन बाकी रह गए हैं और नेकियों के मौसम की जो बहार है वो हमसे अब आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रही है। अगरचे ये नेकी और ये बहार ऐसी है कि जो रमज़ानुल मुबारक का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं तो उनको इसके समरात जो है वो इंशाअल्लाह पूरा साल मुयस्सर आएंगे। एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम ये है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और इबादत के ज़रिए अपनी मग़फ़िरत का सामान इकट्ठा ना किया, यकीनन वो घाटे में है। और ये बात हकीकी तौर पर बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास ये इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, इतना ज़बरदस्त इनाम है और अब तो बिल्कुल 4 से 5 दिन बाकी रह गए हैं। अगर 29 रोज़े होंगे तो 4 रोज़े, अगर 30 रोज़े होंगे तो 5 रोज़े। सो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो इबादत में गुजारना है। इस सब के साथ साथ अगर हम एक और चीज़ देखें तो ये हमारी फितरत है और इंसान की ये फितरत है, हमारी जिबिल्लत है, ये इंसानी जिबिल्लत कि हमें जो चीज़ मुयस्सर होती है, जो दौलत, जो इनाम, जो नेमत, हम उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा नहीं उठाते और हम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। जबकि हमें चाहिए कि हम इस रमज़ान जो हम गुजार चुके हैं और जो बाकी 4 से 5 दिन रह गए हैं, हम मुकम्मल तौर पर इस नेमत उज़्मा से मुस्ताफ़ीद हों। एनीहाउ आज की नशरियात का बाकायदा तौर पर आगाज़ करना चाहूँगी और सबसे पहले मैं तिलावत कलाम पाक पेश करने के लिए दावत दूँगी। हाफिज़ मोहम्मद अतर मुख्तार आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर, बिस्मिल्लाह कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم جزاک اللہ صبح کی خصوصی نشریات رمضان کے رنگ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضوان سرور۔ ناظرین، آج جو ہمارا عنوان ہے پروگرام کا وہ والدین کی خدمت کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، خصوصی طور پر ان کا کیا مرتبہ ہے ایکچولی اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے، ہمیں ان کا اکرام کرنا ہے، احترام کرنا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ان کو کس قدر محبت دینی ہے، کیونکہ وہی ہماری محبت کے سب سے پہلے حقدار ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، اور خدمت کے لیے تو کیا کیا احکامات ہیں وہ بھی آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، ہم نے ان کی بات ماننی بھی ہے، کیونکہ فرما برداری سے جب ہم ہٹ جاتے ہیں اپنے ٹریک سے تو پھر اس کے لیے بڑے سخت احکامات ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین، ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ جب ہم والدین کا چہرے کی زیارت کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، اور ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے کہ ہم نے فکر راحت کرنی ہے ان کے لیے، یعنی ان کے سکون کے لیے، ان کے راحت کے لیے اپنی اخلاقیات کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کس طرح ہم آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین حیات ہیں۔ اگر کوئی ایک والدین میں سے حیات نہیں بھی ہے یا دونوں حیات نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی دعاؤں کا فیض آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور آپ نے تب بھی ان کو وہاں تحفہ پہنچانا ہے، وہ آپ دعائے مغفرت کے ذریعے، اصالِ ثواب کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا ضروری پوائنٹ ہے ناظرین کہ جو آپ کے والدین کے رشتہ دار ہیں، جو اہل قرابت لوگ ہیں، ان کا بھی آپ نے خیال جو رکھنا ہے، پیرنٹس کے سب سے زیادہ قریب ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں آپ بھی ان سے محبت کریں، جو ان کی عزت کرتے ہیں آپ بھی ان سے عزت کریں۔ یہی طریقہ کار ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیونکہ جب اگر ہم تھوڑا سا اگر اس کو اس طرح بھی دیکھیں کہ جب ہم پیدائش ہماری ہوتی ہے اور جو بچہ ہوتا ہے اس دنیا پر آتا ہے تو سب سے پہلے وہ ماں اور باپ ہی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ ماں اس کا خیال رکھتی ہے، تو پھر ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ جب بڑھاپے میں اور ہم جوانی میں ہوتے ہیں، وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں، تو ہم ان کی عزت تکریم قدر ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ اور یہ چیزیں آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے۔ ہم دیکھتے تھے مغربی ممالک میں یہ رواج پایا جاتا تھا اولڈ ہومز کا، انفارچونیٹلی اب ہمارے یہاں پر پاکستان میں کچھ عرصے سے تو تھے، قائم تھے، لیکن اب ان کی تعداد جو ہے، میں لاہور کی ہی بات کروں تو بہت زیادہ اولڈ ہومز کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سو اس چیز پر بھی رضوان آپ نے تمام باتیں وہ بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو پیرنٹس اپنی اولاد کے درمیان تفریق کر رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی کرنی ہے کہ ایک تو اولاد کے حقوق، لیکن اولاد کے فرائض کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کے فرائض کیا ہیں، تمام چیزوں پر بات کرنی ہے۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں، رمضان کے رنگ۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے، والدین کی خدمت کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور اولاد کے کیا حقوق ہیں اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ مگر شروعات ہم کریں گے والدین کی خدمت کے حوالے سے کہ سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے کہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ حسن اخلاق کرو، اور والدین تمہاری دوزخ بھی ہیں اگر تم ان کی نافرمانی کرو۔ یعنی مقام اور مرتبہ تو یہ، مگر آج کا جو عالم ہے ہم دیکھتے ہیں والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کو سریعام چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کو اولڈ ہومیج میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں خصوصی طور پر ایک دفعہ پھر مفتی محمد احمد سیدی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے، کیا احکامات ہیں حسن سلوک کے حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کچھ بات کریں والدین کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، وفی مقام آخر وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ رب العزت نے والدین کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات کے اوپر حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے، اور متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا، اور اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کا حکم فرمایا، اور ساتھ میں یہ حکم فرمایا کہ میری عبادت لازم ہے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس انداز کو اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا حقیقی خالق و رازق و مالک ہے، حقیقی طور پر ہمیں زندگی عطا فرمانے والا اور اس دنیا میں بھیجنے والا ہے۔
اور حقیقی طور پر زندگی تو ہمیں دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے جن کو بنایا ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو جس طرح اللہ کی عبادت لازم ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک لازم رکھا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے جو قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا اور ان کے ذریعے سے ہماری تعلیم فرمائی کہ وقر، اے محبوب آپ فرما دے، ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، صحیح، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح ان دونوں نے ہمارے بچپن کے اندر ہمارے اوپر رحم فرمایا تھا۔ ہاں، اس طرح کی متعدد روایات ہیں۔ میں وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ کوٹ کرنا لازمی سمجھتا ہوں اور مشہور ہے، اور جو ہمارے پہلے سلیبس کے اندر بھی پڑھایا جائے کرتی تھی بچپن کے اندر، ہمیں یاد ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر و ثواب اللہ رب العزت اس دنیا میں کیا عطا فرماتا ہے۔ وہ 3 لوگ جو سفر کر رہے تھے اور وہ ایک پہاڑی راستے سے گزر رہے تھے اور طوفان آتا ہے، اور طوفان سے بچنے کے لیے جناب وہ ایک غار میں جا کر چھپتے ہیں۔ غار میں جا کر جب چھپتے ہیں تو اوپر سے ایک چٹان گرتی ہے اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ غار کا منہ بند ہوتا ہے تو اب کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا، وہ ایک ہی راستہ تھا جو چٹان سے بند ہو چکا۔ اب ہر کسی نے یہ کہا کہ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے وہ اعمال یاد کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے اور تکلیف سے نجات دے گا۔ تو ہر کسی نے اپنا اپنا جو ہے وہ کیا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ بھی تھا جس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجا کی، اے باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں چرواہا تھا، ٹھیک ہے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، سارا دن میں بکریاں چراتا، رات کو میں واپس آتا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور میرے بزرگ والدین بھی تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب میں گھر آیا تو میرے بچے جو ہے دودھ کی وجہ سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن تیری رضا کی خاطر میری عادت یہ تھی کہ میں دودھ ان بکریوں کا نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کیا کرتا تھا۔ میں دودھ لے کر آیا اور میرے والدین سوئے ہوئے تھے، میرے بچے میرے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، میرے والدین اٹھے نہیں اور میرے بچوں نے میرے قدموں کو چھوڑا نہیں، لیکن میں نے اے اللہ وہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کہ تو نے میرے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے، وہ تیری رضا کی خاطر یہ حسن سلوک کا مظاہرہ میں نے ان دونوں کے ساتھ کیا تھا۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ وہ کام واقعی میں تیرے لیے تھا اور تو نے اس کام کو میری طرف سے قبول بھی کیا ہے تو ہمیں اس تکلیف سے نجات عطا فرما اور یہ چٹان ہماری غار کے منہ سے ہٹا۔ تو اس بندے کی اس دعا پر اللہ رب العزت نے اس چٹان کو ہٹا دیا اور اس مشکل سے ان تینوں کو نکال دیا۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ اجر و ثواب ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، یعنی بہت سی مشکلات سے نجات بھی ہے، بہت سی مشکلات۔ اور ایک اور روایت اگر ٹائم ہو تو میں گزارش جی بالکل بالکل۔ ایک عرب کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں صبح نکلا اور سوچ اور فکر میری یہ تھی کہ آج میں خوش بخت ترین بندے کی بھی زیارت کروں گا اور ملوں گا، اور جو بدبخت ترین ہے اس کو بھی آج میں ملنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کہتا ہے میں نکلا اور کچھ ہی دور جا کر میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی ہے جس کی انتہائی خستہ حالت ہے، نہ گفتہ بھی اس کے حالات ہیں۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو اس کے گلے کے اندر رسی ڈلی ہوئی ہے اور اس رسی کے ساتھ ڈول بندھا ہوا ہے جس نے اس کو جھکایا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس سے متضاد یہ، اس کے اوپر مزید یہ کہ ایک نوجوان لڑکا ہے جو اس بزرگ کو تکلیف اور اذیت دے رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے۔ میرے تعجب کی جو انتہا نہ رہی، رونگٹے میرے کھڑے ہوئے۔ میں اس سے مخاطب ہوا کہ اللہ کے بندے، وہ بزرگ بندہ ہے، تم نوجوان ہو، اس طرح اذیتناک اور ذلت آمیز رویہ کیوں؟ اس نے کہا کہ ایک تو بات یہ کہ یہ اذیتناک ہے، اس سے بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں یہ میرا والد ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ میرا والد ہے۔ تو وہ مزید تعجب میں آیا اور کہا کہ پھر بھی تمہارے والد ہونے کے باوجود تمہارا یہ رویہ؟ اس نے کہا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ساری تعلیم اور تربیت ان کی ہے۔ یہ میرے سامنے میرے بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک ہے روا رکھا کرتے تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر ہی ہم نے یہ سیکھا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ آج اس چیز کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے یہ ذہن میں سوچ لیا کہ یہ دنیا کا بدبخت ترین بندہ یہی ہے۔ بے شک بے شک۔
आगे बढ़ा। दूसरी सोच ये थी कि मैंने खुशबख्त तरीन बंदा भी देखना है। वो कहता है मैं आगे बढ़ा तो एक नौजवान ने ज़ंबील कहते हैं कि खजूर के पत्तों की टोकरी बना। जी। सही। ज़ंबील के पत्तों की टोकरी उसने जनाब अपने पीठ के ऊपर लादी हुई है और अपने कांधों के साथ बांधा हुआ है उसे। उसके अंदर मैंने जब देखा तो इंतहाई कमज़ोर तरीन खूबसूरत तरीन शक्ल वाले बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं। सही। अच्छा, थोड़ा सा चल कर वो नौजवान उस टोकरी को उतारता है, नीचे रखता है और इंतहाई अदब और एहतराम, प्यार और मोहब्बत के साथ कोई चीज़ बुज़ुर्गों के मुंह में देता है और इंतहाई मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है। मैंने पूछा ये कौन है और तुम इस तरह इनके साथ क्यों कर रहे हो? तो वो नौजवान कहता है कि ये मेरे वालिद हैं और इस तरह का हुस्न सलूक मैं इनके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अपने बचपन से इनको अपने वालिदैन के साथ इस तरह का हुस्न सलूक करते हुए देखा है। इस बारे में तो इरशाद भी है ना कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, यानी कि हमें मतलब उनका ऑब्वियसली जब आज हम अपने पेरेंट्स के साथ जैसा रवैया रखेंगे, ये एक हदीस का मफहूम है। सो उसके बाद जब हम उस एज पर आएंगे तो हमारी औलाद भी हमारे साथ वैसा ही सलूक रखेगी। इस बारे में तो इरशादात बाकायदा तौर पर मौजूद है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं यहाँ पर आपसे इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए एक सवाल यहाँ पर अर्ज करना चाहूँगी कि मैंने बहुत से बेटों को खुसूसी तौर पर ऐसे देखा है कि वो करते क्या है कि जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं और उसके बाद जब उनकी बेगम घर आ गई ना, तो अब एक मतलब हम देख रहे हैं जब से दुनिया की शायद इब्तिदा हुई है तो एक वो सास बहू के जो झगड़े हैं वो चल रहे होते हैं और वो बेटा जो है वो असल में कसूर उस लड़के का होता है कि वो ना माँ को बैलेंस कर रहा होता है ना बीवी को कर रहा होता है। दोनों को उनकी जगह पर हुकूक जो है वो अदा करने चाहिए। होता क्या है कि वो बीवी के कहने में आकर माँ बाप का खर्चा रोक लेता है, इसलिए कि अब मेरी अपनी फैमिली है और मैंने उनका खर्चा करना है तो मैं आप लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये वो एग्जांपल्स हैं जो मैंने अपनी सोसाइटी में देखी हैं। आपको क्या लगता है कि वो फिर अल्लाह ताला उनके नसीब का और उनके वसीले का रिस्क जो है वो आपको दे रहा है, तो जब कोई औलाद ऐसे कर रही है तो उनके रिस्क से कमी और वो बरकत नहीं उठ जाएगी? इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है जैसे आपने कहा है और इस पर भी मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। एक आदमी किसी के यहाँ काम किया करता था और एक दिन उसने नहीं आया, वो नहीं आया तो उसके ना आने के ऊपर हुआ ये कि उसके जो है वो जो काम करने जिसके पास काम किया करता था उसके आने के बाद उसने एक दिहाड़ी काट ली। ठीक है। कुछ दिनों के बाद दोबारा ऐसे हुआ। दोबारा जब ऐसे हुआ तो उसने उसको दिहाड़ी काटने की बजाय उसको जो डबल दे दिया। अच्छा। कुछ दिनों के बाद वो जिसकी काटी गई और जिसको दिया गया उसने सवाल किया कि जनाब वजह क्या है, आपने ऐसा क्यों किया? उस बंदे ने पूछा कि आपने ये छुट्टी क्यों की थी, वजह क्या थी? उसने कहा था मेरे ना आने की वजह ये थी जब मैं नहीं आया था और आपने रिस्क काटा था, रिस्क की बात की थी ना आपने, बिल्कुल। आपने मेरी एक दिहाड़ी काट ली थी। उस दिन मेरी वालिदा मोहतरमा जो है इंतकाल कर गई थी तो उनके इंतकाल की वजह से मैं नहीं आ पाया था। दूसरी बार जब आपने मुझे जो है वो मेरी दिहाड़ी डबल करके दी, उस दिन ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बेटे से नवाजा। अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा और आपने उस दिन मेरी डबल दिहाड़ी। तो अल्लाह के ये निज़ाम है कि जो हमारे साथ लोग रह रहे होते हैं उनका रिस्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा रहा होता है। बिल्कुल। और वसीला हम होते हैं और हम भी तो कभी छोटे थे ना, वो बिल्कुल उनके हिस्से का ही है ना, उनके हिस्सा। तो वालिदैन जो हैं ये जब होते हैं तो इनकी सबब से अल्लाह ताला बरकतें हमें अता फरमा रहा होता है। और इसी तरह एक बंदा करीम आका की बारगाह में हाजिर हुआ और कि अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरा भाई है वो कमाता नहीं है, उसके जो है वो अखराजात मुझे अफोर्ड करने पड़ते हैं, मुझे अफोर्ड करने पड़ते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हें मालूम है कि वो रिस्क तेरी वजह से आता है या उसकी वजह से? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए वो तो भाई था ना, वालिदैन का दर्जा तो बहन भाइयों से ये बस यही सीखने और समझने की ज़रूरत है। और इस वक्त जितने भी मर्द हजरात स्पेशली हमें देख रहे हैं और इवन आजकल तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, रिजवान बाहर निकल के काम कर रही हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, उन्होंने आपको इस मकाम तक पहुँचाया। या चलें बहुत लोग कहते हैं नहीं हम सेल्फ मेड थे, हमारे माँ बाप ने हमारी केयर नहीं की है, वॉट एवर, लेकिन फिर भी अगर आप उनकी इज्जत के साथ साथ आप उनको फाइनेंशियली अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ये अल्लाह ताला उन्हीं
के वसीले का, उन्हीं के नसीब का आपको दे रहा है, वसीला आप बने हुए हैं। सो अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपका वो जो रिस्क है वो माइनस कर लिया जाएगा, इसमें आपका कमाल है। हम अपना ही दुनिया भी खराब करेंगे, आखिरत भी खराब करेंगे। बहरहाल हमारी खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी हम ट्रांसमिशन में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे।